ایک لفظ یاد رہے گا، وہ ہوگا رحم رحم رحم، کہ مولا مجھے آپ کی رحمت چاہیے. ایک لفظ یاد رہے گا. فرمایا کہ جنت اس کی رحمت سے ملے گی، اس کے رحم سے ملے گی. کلمہ نصیب آخری وقت میں اس کے رحم اور رحمت سے ہوگا. آخری وقت میں کلمہ نصیب رحم ہوگا تو ہوگا. کتنے بے شمار لوگ ہیں ساری عمر کلمہ پڑھتے پڑھتے آخری وقت میں کوئی خطا ایسی آئی کہ کلمہ چھن گیا. اور دولت اور ثروت اور خوشحالیاں اس کے رحم سے ہیں، محنت سے نہیں ہے کہ محنت کرنے والا مالدار ہو گیا. ہاں محنت شرط ضرور ہے، پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں کہ ایک بندے نے محنت کی ہے تو جو محنتی ہوگا وہی خوشحال اور مالدار ہوگا. نہیں، محنت کو اللہ نے شرط لازم قرار دی ہے. اور اگر کوئی مالدار ہوا تو اس کے رحم اور رحمت سے ہوگا. دوا کے اندر شفا اس کی رحمت سے ہوگی. وہی دوا بیماری بن جائے، وہی کھانا گھر کا ایک بندہ کھائے، سارے کھائیں، ایک بیمار ہو جائے باقی صحت یاب ہو جائے، کہتے ہیں جی فلاں چیز کھائی تھی اس سے بیماری ہو گئی. تو اگر اس چیز سے ہوتی تو سب کو ہونا تھا. جو کچھ ملے گا، جو کچھ ملا ہے اس کی رحمت سے ملے گا. بیٹے، نعمتیں، رزق، عزت، وقار، شان و شوکت، یہ سب اس کی رحم سے ہوگا. اللہ پاک نے رمضان کو میرے آپ کے مسائل کا حل بنا کر بھیجا ہے. اللہ کہتا ہے مشکلوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، ناکامیوں میں ہو، حالات کی سختیوں اور تنگیوں میں ہو، زندگی کے ایسے مسائل میں بیان نہیں کر سکتے یا پھر بیان کر کر کے تھک گئے ہو، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے تھک گئے ہو اور تمہارے مسائل حل نہیں ہو رہے، تو فرمایا پھر آؤ میرے قرآن کو سنو. سنو صرف فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں میرے قرآن کو توجہ سے غور سے سنو، دھیان جما جما کے سنو. ترجمہ سمجھ میں آئے نہ آئے، میری شرط صرف اتنی ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. بس یہ میری شرط ہے. فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. آگے اس کے اوپر ملے گا کیا؟ لَعَلَّكُمْ ترحمون، تاکہ تم پر میں رحم کر دوں. کیوں؟ میرے اللہ کو بھی پتا ہے جو فیصلہ ہوگا میرے رحم سے ہوگا، جو عطا ہوگی میرے رحم سے ہوگی، جو بخشش ہوگی میرے رحم سے ہوگی، تونگری بیٹے میرے رحم سے ہوں گے، گھروں کی خوشحالی میرے رحم سے ہوگی، دلوں کا جوڑ میرے رحم سے ہوگا، میری شفقت اور میری عطا سے ہوگا. لعلکم ترحمون، تاکہ میں تم پر رحم کروں.
اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا اس کی تفسیر پہ غور کرو، اس کے ترجمے پہ غور کرو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کے سننے میں نعرے لگاؤ، ہائے ہائے کرو، نہ، توجہ اور غور سے سنو۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا کا معنی میں صرف اتنا کروں گا کہ ایک بندہ آپ جا رہے تھے اور جاتے جاتے تو آپ کو ایک چیز نظر آئی، انہیں وہ دیکھو وہ چیز ہے، ہاں اچھا۔ ہم ایک دفعہ صحرا میں جا رہے تھے تو صحرا میں نا سامنے دن کی روشنی میں ہرن بھاگ رہے تھے۔ عموماً دن میں ہرن نہیں نکلتے، چھپتے ہیں، بھاگ رہے تھے۔ پھر بھولے ایسے ہیں کھڑے ہو کے دیکھنے لگ جاتے، بھئی بھاگ جاؤ، کوئی گولی لگ جائے۔ اچھا وہ حیرت سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم ابھی اسی کچھ پہلے ایک ملک میں تھے تو وہاں شیر کے دھاڑنے کی آواز سنی، یہ شیر ہے۔ اس نے کہ جی ایک بندہ ہے، اس نے شیر رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کوئی بھی انوکھی چیز سنیں ایک دم حیرت زدہ ہو جائیں اور بھول جائیں اپنی زندگی کا نظام۔ جب آپ اپنے آپ کو بھول جائیں اور اس آواز کی طرف توجہ کریں، اس شکل کی طرف توجہ کریں، اس منظر کی طرف توجہ کریں، جب اپنے آپ کو بھول جائیں، اس کو کہتے ہیں فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ میں نے اس کا مفہوم بتایا ہے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، آؤ میرے قرآن کو سنو، پھر سب کچھ اپنا بھول جاؤ۔ ملا نہ ہن کہیں کار دے، شیوے نہ جانے نے یار دے، نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، گم کر گما یک رو رہن، یہ ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ گم کر گما، سارے گمان گم ہو جائیں، ساری سوچیں گم ہو جائیں، سارے جذبے گم ہو جائیں، سارے ولولے گم ہو جائیں، ساری چاہتیں گم ہو جائیں۔ گم کر گما، سارے گمان گم، کیا ہوں یک روح رہن، ایک روح، کیا جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ آؤ اپنے مسائل حل کرواؤ، پر یاد رکھنا تمہارے مسائل میری رحمت کے بغیر حل نہیں ہو سکتے، میری بخشش کے بغیر حل نہیں سکتے، میری عطا کے بغیر حل نہیں ہو سکتے۔ اگر مسائل حل کرانے ہیں تو میری رحمت چاہیے۔ جہنمی کو صرف اتنی خبر ہوگی اور جہنمیوں کو صرف اتنا پتا ہوگا کہ اگر اس کریم کی بارگاہ میں کچھ ہے تو پھر رحم ہے، اس لیے صرف وہ ایک لفظ پکار سکے گا، رحم رحم رحم، ایک لفظ پکار سکے گا، اس کو کوئی لفظ کا پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اور آپ کتنے خوش قسمت تراویحاں پڑھنے والے، قرآن پڑھنے اور سننے والے، قرآن پہ توجہ کرنے والے، قرآن کو دھیان دینے والے، کتنے مبارک ہیں رمضان کی پہلی تراویح، اور کتنے سعادت مند ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتہ تو یہ ہے نہیں، 100 اس کے دل میں سوچیں، 100 گمان، 100 خوف، 100 وسوسے، 100 دل کی آسیں، امیدیں، دل کی کیفیتیں،
یہ ساری موجود ہیں اس کے اندر، پھر میری کلام پہ بار بار توجہ دیتے ہیں۔ امام زین العابدین شہنشاہ ولایت، اور میں جب قرآن سنتے تھے چہرہ فک ہو جاتا تھا، رنگ اڑ جاتا تھا، خون خشک آ جاتا تھا، نڈھال ہوتے تھے اور بعض اوقات گر پڑتے تھے اور پوچھتے کہ آقا یہ کیا ہے؟ پر میں یہ اس رب کا کلام ہے جس رب کے پاس میری ان قریب حاضری ہوگی۔ یہ ان کے دلوں میں یہ عظمت تھی، اور ان ہستیوں نے، اہل البیت نے، ان ہستیوں نے ہمیں یہ عظمت سکھائی ہے۔ خیال کرنا قرآن کی یہ عظمت ہے۔ ہمارے تو مسائل حل ہو گئے، تراویح کے نام پہ قرآن سننا، فجر کی قرات میں، مغرب کی قرات میں، عشاء کی قرات میں قرآن سننا، حافظ کا قرآن سننا، اپنا انفرادی بیٹھ کے رمضان میں قرآن کے ختم در ختم کرنا، تو مسئلے حل ہو گئے۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ توجہ کرو، دھیان کرو، مولا پھر دے گا کیا؟ تو میں رحم کر دوں گا۔ اللہ رحم میں کیا ہوگا؟ کہا کہ میرے تیرے سارے مسائل کا حل ہی میرے رحم میں ہے۔ تیری ساری مشکلات، تیری ساری ناکامیاں، تیرے سارے غم اور تیری اولاد کے بخت، نصیب، مقدر، یہ سب میرے رحم میں، میرے رحم میں، یہ سب رحم میں ہے، یہ سب رحم میں ہے۔ ایک درویش تھے، اس دنیا سے رخصتی کا وقت آیا تو ایک لفظ فرما رہے تھے، رحم رحم رحم۔ لوگ کہتے تھے حضرت کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ، فرماتے تھے رحم رحم۔ تو انہوں نے سمجھا شاید سکرات لگی ہے، آخری وقت ہے اور کلمہ بھول رہے ہیں، تو انہوں نے ذرا تھوڑا سا ہلا کے کہا حضرت کلمہ پڑھیں۔ کلمہ پڑھ کے کہنے لگے یاد ہے اس کلمے کو قبول بھی اس کا رحم کرے گا، کہیں ایسا نہ ہو میرے منہ پہ نہ مار دیا جائے۔ کلمہ یاد ہے، پڑھ لیا ہے، پر اس کو قبول بھی اس کا رحم کرے گا۔ کہا بنی اسرائیل میں ایک بندہ 500 سال تک عبادت کرتا رہا۔ 500 سال جب اللہ کے حضور پہنچا، میرے بندے کیا لایا، میرے بندے کیا لایا؟ عبادت۔ پل بھر بھی تیری نافرمانی میرا اللہ نہیں لایا۔ میرے بندے کیا لایا؟ سجدے۔ کیا لایا؟ رکوع۔ کیا لایا؟ تمحید، تمجید، تسبیح، اور پل پل تیری فرما برداری۔ مولا مجھے ایک ایک عمل کا آج اجر دے، اجر دے۔ تو اللہ پاک کی رحمت فرمائے گی کہ میرے بندے مجھ سے رحم مانگ۔ یا اللہ میں رحم مانگتا ہوں لیکن مجھے میرے ساتھ انصاف کر۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں انصاف کرو، اس نے 500 سال ہماری زمین پہ بوجھ بنا، اب 500 سال اس کے اوپر زمین رکھتا ہوں۔ جب سنا نا کہ تو نے مجھ سے انصاف مانگا ہے، میں کہتا ہوں رحم مانگ، رحم مانگ، رحم مانگ۔ تو کہنے لگا مولا بس مجھے
रहम चाहिए। अगर अदल तेरा आ गया तो सारे कांपने लग जाएंगे, और तेरा अगर फजल आएगा तो मुझ जैसे भी बख्शे जाएंगे। फजल तेरा रहम। कुरान सुनने वाले के साथ वादा है। सुनाओ, खुद सुनाए। जो कुरान सुना रहा उसके साथ क्या बातें होंगी? सुनने वाले के साथ वादे हैं कि इसका कुरान तवज्जो से सुनो, इसका कुरान ध्यान से सुनो, और इसके कुरान सुनते हुए बेगुमान, बेख्याल, बेतसव्वुर हो जाओ, डूब जाओ। याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई ना मुझको याद रहे, तुझ पे सब घर बार लुटा दूं। खाना ये दिल आबाद रहे, नजर से अपनी सबको गिरा दूं। फकत तुझसे फरियाद रहे, और यार रहे या रब तो मेरा, और मैं तेरा यार रहूं। हर वक्त जिक्रो फिक्र में तेरे मस्त रहूं, सरशार रहूं। ये है फस्तमिऊ लहू व अंसित। मस्त रहूं, सरशार रहूं। ये है फस्तमिऊ लहू व अंसित। और जब तुम ये करोगे ना, फिर मैं तुम पे रहम करूंगा। और रहम क्या है? बेबहा दौलत अता कर दूंगा, रिस्क अता कर दूंगा, खजाने अता कर दूंगा, खुशहालियां दे दूंगा। तुझे नहीं, तेरी नस्ल दर नस्ल दर नस्ल। मुझे एक साहब मिले, उनके वालिद वजीर थे, आज के नहीं, नवाबी दौर के वजीर। आज से 70-80 साल पहले मुझे पुराने मिले हैं। उनकी जेब में 2 रुपए नहीं थे उस वक्त। उन्होंने रोटी मंगवानी थी, 2 रुपए नहीं थे, उन्होंने रोटी मंगवानी थी। 1 रुपए की ओजरी की रोटी ओजरी का सालन आता था, और 1 रुपए की 6 रोटियां आती थी, और मोटी 4 रोटियां आती थी। उनके पास 2 रुपए नहीं थे। मैं चलता हुआ जवान छोटा सा मुझसे कहने लगे, फलां का बेटा है? मैं जी, जेब में 2 रुपए हैं? कहाँ है? मैंने 1.5 रुपए दिए। बेटा मैं दे दूंगा। वो ना दे सके, मर गए। मैंने उनको अमाल का हदिया भी दिया, माफ भी किया। 2 रुपए नहीं थे। क्यों? बस वो था तो सब कुछ था, वो गया बाप तो सब अताएं, उसकी रहमत, उसकी अता, उसकी शफकत सब छिन गए। जब याद रखिएगा, दुआएं नस्लों तक ताक़ुब करती हैं। क्यों कहते हैं? इस बंदे को किसी की दुआ है, इस खानदान को किसी की दुआ है, इस फर्द को किसी की दुआ है। यह रहमत होती है दुआ, और लानत अजाब होता है। वो भी बाजों का नस्लों में ताक़ुब करता है, नस्ल दर नस्ल ताक़ुब करती है लानत और अजाब। अगर खुदा ना खास्ता, अब गौर से सुने, और बड़ी पता की बात बता रहा। मेरे किसी बड़े ने, मेरे दादे पर दादे, दादे पर दादे के दादा पर दादा ने, क्योंकि 7 नस्लों में, 14 नस्लों में, 21 नस्लों में, 40 नस्लों में, 70 नस्लों में लानत चलती है, पीछा करती है, पीछा करती है, पीछा करती।
کوئی میرا ایسا رشتہ دار بڑا، اس سے کوئی ایسی کوتاہی ہوئی، زمین کی جگہ ختم ہو گئی، اس کی قبر تک مٹ گئی، لیکن کسی مظلوم کی یہ اللہ کا عذاب، یہ اللہ کی لعنت اس کا پیچھا کر رہی ہے، تو فرمایا اس لعنت کا حساب کسی سے پوچھا کیا کروں؟ کہا ان مجالس میں جہاں جن مجالس کے ساتھ اللہ کی رحمت کے باتیں، وہی مجالس ہیں جہاں آپ دور پرے سے سفر کر کے آئیں۔ کیا خبر میری غربت، میری بیماری، یا مجھے جو عیب اور علت لگی ہے، اس کی بنیاد کیا خبر؟ پیچھے کوئی ایسی لعنت، پھٹکار، بد دعا کوئی ایسی ہے؟ میرے حالات، میری سختیاں، جسے میں کہتا ہوں جادو ہیں، جنات ہیں، اثرات ہیں، بندشیں ہیں، ناکامیاں ہیں، فلاں نے میرے اوپر کیا ہے، فلاں نے کیا ہے، یہ کیا کرائے کو میں مانتا ہوں، لیکن کچھ یہ کیا کرایا بھی ہوتا ہے کہ پیچھے سے نسل در نسل، نسل در نسل کوئی بد دعا تیرا تعاقب، کوئی لعنت تعاقب، کوئی پھٹکار تعاقب، کوئی عذاب تعاقب، یہ نسل در نسل کر رہا ہے۔ تو پوچھا اس کا حل کیا ہے؟ مجھے پتہ نہیں اس کا حل کیا ہے۔ کہا ایسی مجالس، ایسی محافل میں جا جہاں اللہ نے اپنی رحمت کا وعدہ کیا ہے، اور وہ یہ مجالس ہیں جس میں آج آپ آئے بیٹھے ہیں۔ اور میں آؤ میرے بندو، آؤ میرے بندو، میں کریم ہوں، میں رمضان کا پورا پیکج لایا ہوں۔ اپنی نسلوں سے رزق اگر چھنا ہے واپس لانا چاہتے ہو، اپنی نسلوں سے اولاد بیٹے واپس لانا چاہتے ہو، کریمی کرم عطا واپس لانا چاہتے ہو، وسعت فتح واپس لانا چاہتے ہو، اور وہ نعمتیں جس کو ترستے ہو چاہتے ہو مل جائیں، تو پھر فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، مست رہوں سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یہ وعدہ تم کر لو، باقی رحمت میرے ذمہ ہے۔ آج آپ نے تراویح کی، رمضان کی ان ساعتوں میں اللہ کو یہ کر کے دکھا دیا ہے۔ یا اللہ بڑے غور سے، بڑی توجہ سے، بڑی دلچسپی سے، لے جاہے قلبی سے ڈوب ڈوب کر تیرے قرآن کو سنا۔ اب تو اپنی رحمت کا وعدہ پورا کر دے۔ جب تیری رحمت آئے گی، میری یہ مشکل، میری یہ تکلیف، میرا یہ غم، میرے یہ مسئلے، میری یہ ناکامیاں، میری یہ الجھنیں، میرے یہ نظام، میری الجھی اور میری ساری الٹی تدبیریں سب سیدھی ہوتی چلی جائیں گی۔ میری ساری الٹی تدبیریں پھر سیدھی ہوتی چلی جائیں گی جب میرے سارے نظام میں تیری رحمت شامل ہوگی، تیری رحمت شامل ہوگی میرے سارے نظام میں، جب تیری عطا شامل ہوگی۔ ایک شخص کے سائل تھا، امام زین العابدین کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو آپ دعا فرما رہے تھے، تڑپ تڑپ کے دعا فرماتے تھے، پھر دعائیہ بول بولتے تھے۔ اللہ والوں کی دعائیں کتابیں بھری ہوئی ہیں، بول کے پڑھ پڑھ کے نا پھر فرماتے تھے رحم رحم،
اے اللہ اس شخص پہ رحم فرما، اے اللہ اس شخص پہ رحم فرما جو تیری رحمت کا امیدوار ہے، اے اللہ اس شخص پہ رحم فرما جو تیرے کرم کا امیدوار ہے۔ بول ہیں باقاعدہ عربی کے، دعائیں مانگ رہے تھے اور دعائیں مانگتے مانگتے پھر ڈوب جاتے، ٹوٹ جاتے، اپنی داڑھی کو پکڑ کے کہتے رحم رحم رحم۔ ایک درویش ہے، وہ کہتے ہیں میں سفر کر رہا تھا، غار میں ایک اللہ والے مجھے ملے تو میں ان کا وظیفہ رحم، بس وہ رحم کہتے تھے، دن رات یہی وظیفہ ڈوب ڈوب کے پڑھتے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ جتنی بھی فرائض نمازیں سب تسبیح، لیکن بعد میں سب کے بعد سارا دن آپ رحم کہتے ہیں؟ کہا مجھے پتہ نہیں، اگر میں جہنمی ہوں تو پھر بھی رحم کام آئے گا، اگر میں جنتی ہوں پھر بھی رحم کام آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا جنت مانگو تو فردوس مانگو، بڑی جنت مانگو، اور فرمایا الا ما رحم ربی، جس میں وما ابری النفس، او اگر نفس کی شرارتوں سے، شیطان کی شرارتوں سے، خطاؤں سے بچنا چاہتے ہو، میری بخشش کی چھاؤں میں آنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے صرف اور صرف الا ما رحم ربی، جس میں میں رحم کر دوں وہ ہو سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تیرا رحم ہوگا تو میں خطا سے بچ جاؤں گا، تیرا رحم ہوگا تو میں عبادت پہ آ جاؤں گا۔ اس لا حول کا یہ معنی وہ تیری کریمی سے کام بنے گا، تیرے رحم سے کام بنے گا۔ اگر تیرا رحم ہے تو مولا میں عبادت پہ آ سکتا ہوں، اور اگر تیرا رحم ہے تو میں تسبیح پہ آ سکتا ہوں، اور اگر تیرا رحم نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں ایک جگہ سفر میں تھا تو رات کو بس نے آنا تھا تہجد کے وقت، انہیں کہ جی یہ ٹائم یہاں سے نکلتا ہے لاہور جاتا ہے، بہت پرانی بات ہے، گرمیوں کی راتیں تھی۔ میں گزرا تو بڑی چارپائیاں ہوتی ہیں بڑی بڑی، جس میں 8-10 بندے بیٹھ جاتے ہیں، اس چارپائی پہ بندے بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ میں گزرا تو ادھارا خیال آیا نور حضور کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، یہ اللہ کے ساتھ کوئی باتیں کر لیتے، مجھے کوئی راز و نیاز کر لیتے، مجھے روز اس کے غم میں سوئی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا، یہ کر لیتے۔ میں یہ سوچتا ہوا آ رہا تھا، اچانک میرے اندر ایک احساس جاگا، جیسے کوئی اندر کہتا ہے کہ تجھے خبر ہے کہ ہماری رحم ہوتا ہے تو اپنی طرف بلاتے ہیں، جس پہ رحم نہیں ہوتا اسے اپنے سے دور کرتے ہیں۔ ہاں، تو کیا سمجھتا ہے اگر تو ہمارا ذکر کر رہا، درود پڑھ رہا، تسبیح پڑھ رہا، تیری وجہ سے ہے، ہم نے تجھے اپنے قریب کیا ہے، تجھ پہ رحم کیا ہے۔ اگر تجھ سے رحم چھین لیں تو ہمارا نام نہ لے سکے، ہماری راہوں پہ نہ آ سکے، ہمارے سامنے کھڑا نہ ہو سکے۔ آج یہ سارا مجمع خواتین کا بھی مردوں کا رحم والا مجمع ہے، اس کا رحم ہے، اس کی شفقت ہے، اس کی عطا ہے، تو آج آپ کو قرآن سننا نصیب ہوا ہے۔ ہاں، آج آپ کو قرآن سننا نصیب ہوا ہے۔ جو یار فرید قبول کرے، سلطان بھی تو سرکار بھی تو،
جب وہ کریم قبول کر لے تو کہا پھر تو سلطان بھی ہے سرکار بھی ہے، اور اگر قبول نہ کرے پھر تیرے بس میں کچھ بھی نہیں۔ جو یار فرید قبول کرے سلطان بھی تو سرکار بھی تو۔ ہاں وعدے اس کے آج آپ نے پورے کر دیے۔ او میرے بندو، او ففروا الی اللہ، او میری طرف دوڑ کے آؤ، مولا دے گا کیا؟ میرا قرآن سنو، پھر اس پہ ملے گا کیا؟ کہا فاستمعوا لہ وانصتوا، تم پورا کر دو، مست اور سرشار تم ہو جاؤ، اس کے بدلے میں رحم کی چھاؤں بھیجوں گا۔ ایک صحابی فرماتے میں قرآن پڑھ رہا تھا، میرا گھوڑا بتکنے لگا، میرا گھوڑا بتکنے لگا۔ کون؟ حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس۔ میرا گھوڑا بتکنے لگا اور میں نے محسوس کیا کہ اس کے اوپر ایک چھتری ہے اور اس میں کمکمے ہیں، فانوس ہے اور ایک روشنی کا بادل ہے۔ آقا کی بارگاہ میں صبح جا کے عرض کیا، فرمایا وہ فرشتے تھے جو اس کی رحمت سے اترے تھے اور تیرے اوپر چھاؤں کر رہے تھے۔ اور پھر فرمایا مفہوم ہے، جو بھی قرآن سنتا ہے پڑھتا ہے اس کے اوپر ایسی رحمت اس کی چھاؤں میں آ جاتی۔ سائیں ایک بزرگ تھے، سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولی تھے، صاحب نظر صاحب کشف تھے۔ فرمایا جب قرآن بندہ پڑھتا ہے، جب قرآن پڑھتا ہے، اللہ پاک کی رحمت اور نور کے فرشتے اس پہ چادر تھان لیتے ہیں، اور جو غور سے سنتا ہے وہ چادر اس کو لپیٹ دیتے ہیں۔ تو پوچھا حضرت پھر چادر لپیٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جس پہ نور اور رحمت کی چادر لپیٹ دیتے ہیں اس سے غم، بیماریاں، بلائیں، تکلیفیں ایسے دور ہوتی ہیں، ایسے دور ہوتی ہیں جیسے تیز ہوائیں بادل کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اس پہ رحمت لپیٹ دیتے ہیں، اس پہ رحمت لپیٹ دیتے ہیں فرشتے۔ اس مبارک رات میں کیا سعادت مندی آپ نے حاصل کی، کیا سعادت مندی۔ یقین جانیے میں ابھی 2 پارے سنے ہیں، 2 پارے سنے ہیں، جھٹکے لگ رہے تھے۔ آیات وعدہ، آیات وعید، جن آیات پہ وعدے ہیں، جن آیات پہ وعید ہے، عذاب ہے، کیا خوش قسمت ہے۔ میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، اس سعادت مندی میں آپ کے قدم اٹھے نہیں اٹھوائے گئے ہیں، آئے نہیں لائے گئے۔ آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، آئے نہیں لائے گئے ہیں۔ اس کی شہنشاہ کی شان کریمی نے آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ کو چنا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، قرآن میں ہے میں اس کو چنتا ہوں جس کو چاہتا ہوں۔ اللہ یجتبی الیہ من، میں جس کو چاہتا ہوں اسے چنتا ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو ہم اپنی مرضی سے؟ نہیں۔ تو کہتا ہے کہ یہ تہجد کا وقت ہے، یہ تاش کھیل رہے ہیں اور تیری زبان پر میں نے اپنا نام جاری کر دیا۔ خیال کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ میں کچھ ہوں، ہم ایک پل میں یہاں سے لے کے ادھر دے دیتے، ہم ایک پل میں یہ مجھ جیسے مسندوں پہ بیٹھنے والے ان کے ہاتھ قیامت کے دن پیچھے باندھے ہوئے ہوں گے اور ان سے پوچھا جائے گا
بتا ہم نے بندوں کو تیری طرف متوجہ کیا تھا، تو ان کی خدمت کا کتنا حق ادا کیا تو نے۔ آج میں سارے لیٹرین دیکھ رہا تھا، ایک ایک بات کے اندر ہاتھ ڈال رہا تھا کہ میرے کملی والے کے مہمان آئے ہیں، ان کی راحت کا کیا خیال ہے، ان کے کھانے، ان کے لنگر، ان کے میں نے کام شروع پہلے بیت الخلا سے کیا، لنگر خانے میں بات نہیں گیا ہوں، تھوڑا سا بیت الخلا میں ہاتھ ڈالا، پانی کا ہاتھ صاف ہو گیا، کیا حرج؟ آپ کے قدم اٹھے اور آپ انتخاب میں آئے، اس قدردانی کے جذبے کے ساتھ ہم نے رمضان کی راتیں گزارنی، اس قدردانی کے جذبے کے ساتھ ہم نے تلاوت پہ غور کرنا، اس قدردانی کے جذبے اور اس رحمت کی امید کے ساتھ کہ میں یہ کر دوں بس مست اور سرشار ہو جاؤں، ایک ایک لفظ کو توجہ اور غور سے سنوں۔ ماشاءاللہ ہمارے حافظ صاحب کتنا خوبصورت پڑھتے ہیں، سنوں باقی اس کریم کا وعدہ ہے، وہ سچا اس کے وعدے سچے، جبریل وحی لانے والا سچا، میرے کملی والے اور ان کے غلام سچے، سچے وعدے ہیں، سچوں کے سچے ہیں، آؤ ہم اپنا سچا وعدہ پورا کر دکھائیں گے۔ آپ وہ خوش قسمت مجمع بیٹھے ہیں، وہ خوش قسمت لوگ بیٹھے ہیں، وہ کس قسمت اللہ کی نیک بندیاں ہیں، اور پوری دنیا میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ وہ لوگ ہیں خوش قسمت، دنیا کے جس کونے میں ہیں، قرآن کو غور سے سناؤ، بس سنا۔ ایک واقعہ سنا تو چاچا غلام قادر بخش تھے، وہ پھر رمضان کے بعد 70,000 دفعہ کلمے کے نصاب بانٹتے تھے، تو میں ایسے جاتا تھا نا تو کہہ رہے وہ آگے لالچی، مجھے دیکھ کے میں چپ کر کے بیٹھ جاتا، باتیں کرتا، ہدیہ دیتا، کہہ رہے باہر کم نکال کر، جس کے لیے آیا ہے وہ بات کا، میں کہ کوئی نصاب دے دے، حالانکہ میرے پاس بھی ٹوٹا پھوٹا ہوتا تھا، میں اللہ کے اس ولی سے کچھ لینے جاتا تھا، اچھا چلو ایک دے دیا، میں کہنا مہربانی کریں زیادہ دے دے، بس ہوں ترائے دینا پہ اگونا بولی، اب میں 3 دے رہا ہوں، آگے نہیں بول، میں کہا ٹھیک 3 دے دی۔ مجھے ایک دفعہ کہنے لگے میں جب اب قرآن سنتا ہوں اور پوری توجہ کرتا ہوں، ان پڑھ بالکل ان پڑھ تھے، کہا پوری توجہ کرتا ہوں، پورے غور سے سنتا ہوں، ان کو اس مضمون کا پتا تھا، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَهُ، کہا پھر اللہ سے کہتا ہوں، اے اللہ میں ان پڑھ، بالکل ان پڑھ ہوں، میں نے تیرے قرآن کو غور سے سنا، توجہ سے سنا، ادب سے سنا، اب تو مہربانی کر اپنی رحمت سے میرے یہ کام کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے، کہا اللہ کو جب میں واسطے دیتا ہوں اس کی رحمت کے، اللہ میرے سارے کام کر دیتے، تو بڑے عرصے کے بعد یاد آئی بات، اللہ میرے سارے کام کر دیتا ہے، میں اس کو اس کی رحمت کے وعدے کر دیتا ہوں، اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے خود فرمایا ہے میرے قرآن کو اس توجہ، اس غور، اس دھیان سے سنو، اللہ پھر تو اپنی رحمت بھیجے گا، اور مجھے پتا ہے میرے مسئلے تیری رحمت سے حل ہونے ہیں۔ پھر عجیب بات کہی بابا جی نے، مرحوم نے،
उस वक्त भी वो 90 से ऊपर के थे। मुझे बताते थे ये रेलवे लाइन जो फलां बन रही थी, इस पे टोकरी की मैंने मिट्टी उठाई है। अब्बा जी मेरे काम करते थे तो उनके पास लस्सी और रोटी लेके मैं दोपहर को जाता था। निशानियां बताते थे और उन निशानियों से मैंने सिर्फ सारा अंदाजा लगाया कि बाबा जी 90 से ऊपर हैं। एक और अजीब बात बताई, कहने लगे ये सारी तस्बीहें जो पढ़ते हैं, ये सारे वजीफे जो पढ़ते हैं, ये सारी दुआएं जो करते हैं, उसको तरस आता है तो काम बनता है, रहम आता है तो काम बनता है। कहा उसका रहम ऐसा हो कि मैयत को देखे, जनाजा पढ़े, अल्लाह कहता है मैंने इस पे इतना रहम किया है, पढ़ने वालों को भी साथ बख्श दिया। एक कबर एक कफन चोर था तो एक जनाजे में शामिल हुआ, तो उसके बाद फिर निशानी लगा के रात को गया तो उस औरत का कफन उतारने लगा तो उठ के बैठ गई, डर गया। कहने लगी सारे कब्रिस्तान वालों के सामने मुझे नंगा करता है जन्नती होकर, मैं जन्नती? उन्होंने कहा तूने आज मेरा जनाजा शामिल नहीं हुआ? हाँ हुआ हूं, पर मैं अल्लाह ने सब शामिल होने वालों को बख्श दिया है, बख्शा हुआ जन्नती होके मुझे कब्रिस्तान वालों के सामने नंगा करता है। बस मेरे मन में थी बड़ी चाहतें, मेरे दिल में थी बड़ी लज्जतें, मगर उसकी लज्जत इश्क ने सभी लज्जतों को मिटा दिया। जिंदगी बदल गई, वक्त का वली बन गया, फैसले जनाजे से हो गए थे ना। उसकी रहमत का एक ऐसा फेरा आया, ऐसी हवा चली कि उसकी रहमत की, उसके रहम की सब जनाजा पढ़ने वालों को बख्श दिया। ना मैं भौंका ते ना मैं टोंका ते ना मैं शोर मचावा, नेकां दे लड़ लग के मैं भी शायद बख्शा जाऊं। इस पूरे रमजान के इन 7 घड़ियों में अपने आप को पल पल में उसकी रहमत का उम्मीदवार और फस्तमिऊ लहू व अंसितू को ऐसे तवज्जो और ध्यान देना है, और तवज्जो ध्यान दे के ना फिर बाबा जी की तरह उसकी रहमत के वास्ते दे दे के मांगना है। और इंशाअल्लाह जिंदगी में इज्जत, बरकत, रिज़्क, मसाइल का हल। आप तस्बीह खाने में जो मसाइल लेके आए हैं और अल्लाह की बंदियां जो मसाइल लेके आए हैं, और पूरी दुनिया में जितने लोग नेक बंदियां बंदे बैठे हैं, उनके जो मसाइल है उसकी रहमत से हल होंगे इंशाअल्लाह, उसकी रहमत से हल होंगे। अल्लाह हमें सच्ची जिंदगी की सच्ची रहमतें अता फरमाएगा, और इंशाअल्लाह उसके वादे हैं। तो माइक नहीं लगाया मुझे, तो सामने करते हैं, मैं तो भूल गया है? मुझे क्या पता माइक लगाना था, मैं तो मज़ामीन में गुम होता हूं, मैं मस्त सरशार हो जाऊं, मुझे क्या पता। हाँ, अल्लाह पाक हमें सच्चे जज्बे अता फरमाए। तो पूरा रमजान ऐसे गुजारेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, ये अंदर वाला जो कहेगा जा छोड़ छोड़, इतनी पढ़ के निकल जा, आज पढ़ ली कोई बात नहीं, उधर किनारे में बैठ जा, बातें कर, तफसीर कर, बस एक छोड़, सारी उम्र अपनी मानी है, अब उसकी रहमत को तलाश करूं, उसकी रहमत को तलाश करके फिर रहमत के वास्ते दूं, और रहमत के वास्ते दे के अपने मसले हल करवाऊं। वो ये पीर बैठा है ना, जो ये पीर भी उसकी रहमत का मोहताज है, उसकी अताओं का मोहताज है। मेरा दर खाली है,
آپ آتے ہیں، میں کہتا ہوں آقا میرا دل خالی تیرا بھرا ہوا، میرے پاس آئے تھے، میرے پاس ہے کیا؟ نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناوا ہو، اے دکھ سنو ہر دم راسی روندی ہی مر جاوا ہو۔ میرے پاس کیا ہے؟ اس کی رحمت، اس کا رحم، اس کی عطا، اس کی شفقت سے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے۔ خزاں کے رخ، ہر وقت خزاں ہی خزاں ہے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے۔ لوگوں کے راہوں کے چراغ بجھ جاتے ہیں، جب سے تیری رحمت آئی ہے میری تو راہوں کے چراغ بھی جل گئے۔ رمضان میں انفرادی طور پہ بعض لوگ 125 مرتبہ سورۃ رحمان پڑھتے رہتے ہیں پورے رمضان میں، مبارک عمل ہے۔ اس کا ہدیہ 75 روپے سے 75,000 تک ہے، جتنا اس کا ہدیہ آخر میں دے دیجئے گا، اس کا ہدیہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، تراویح کے دور عمل کے دوران، 2 رکعتوں کے درمیان جو دعائیں مانگے قبول ہوتی ہیں۔ میں ہر سال کچھ نہ کچھ عمل بتاتا ہوں، میرے اس سال کا عمل صرف استغفار ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ اللہ پاک کہتا ہے عبادت کر کے پھر توبہ کرتا ہے۔ یہ کیسا عجیب آدمی ہے، عبادت کر کے پھر ندامت کرتا ہے، عبادت کر کے پھر جھک جاتا ہے، عبادت کر کے ناز نہیں آ رہا، نیاز آ رہا ہے۔ پھر اس پہ اللہ پتہ ہے کیا فیصلہ کرتا ہے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ سنو۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے نا کعبہ عبادت کر کے نا ندامت کی تھی، کیا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ ربنا تقبل منا پہ ساری ندامت ہے، مولا یہ تیری مہربانی ہے، یہ ساری ہماری خدمت تیرے کعبے کی تعمیر، بس تو قبول کر لے۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا لوگوں کو پھراؤں گا، پھرا پھرا کے مست و سرشار کر دوں گا۔ ایک دیوانہ، یہ سچا دیکھا ہوا واقعہ ہے، اس نے طواف شروع کیا، ظہر ہو گئی طواف کر رہا ہے، اس نے کہا طواف کب ختم ہو؟ انہیں کتنے کیا؟ کہہ رہے میں نے فجر سے ظہر طواف کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا طواف کا تو 7 چکر ہوتے ہیں، طواف ختم ہو جاتا ہے۔ کہہ رہے ہمیں کیا پتا۔ اللہ لوگوں کو ایسے دیوانہ کر، صرف اس ندامت پہ استغفار پڑھیں 2 رکعتوں کے درمیان، 4 رکعتوں کے درمیان جو دعائیں مانگیں استغفار ضرور کریں۔ یہ وہ لمحے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ وہ لمحے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ان لمحات کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کریں۔ اور دوسرا، آپ صلاۃ کن فیکون ہر دفعہ اس کا عرض کیا جاتا ہے، اور ہمارا جو عمل ہو رہا اللہم اغفر لی والا، اس عمل میں طاقت بڑھائیں، اس عمل میں توجہ بڑھائیں۔ اور نفل میں نے دیے ہوئے ہیں، 12 رکعت والا عمل ہے، اس دفعہ وہ چلے گا۔ 12 رکعت والا عمل کا نفل، دن میں کوئی ایسا وقت ہو اللہ اور بندہ ہو، اس کو پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں۔ اگر دن میں 2 دفعہ پڑھ سکے ٹھیک، ورنہ 1 دفعہ پڑھیں۔
اور یا وہاب والا عمل مسلسل ہو رہا، اور ہمارے مسلسل سارا دن 2 دسترخوان لگیں گے تسبیح خانے میں، ایک روحانی دسترخوان، ایک جسمانی دسترخوان۔ آج آپ کے روحانی جسمانی دسترخوان کا پورا نظام بنا، سحری میں یہ ہوگا، یہ بہترین ہوگا۔ میں نے آج ایک واقعہ بھی سنایا ہے، وہ واقعہ آج سنایا تھا، وہ چائے والا کل سنایا، وہ بھی سنا دو۔ ایک سفر تھا ایسے، تو ایک پٹھان ناراض ہو گیا، سخت ناراض ہو گیا۔ تم کیا لوگ یارا، تم کیا کرتا ہے تم؟ بس وہ میری ہمارے ایک مخلص تھے، اور جلدی کرتے چائے بناؤ، چائے بناؤ، جلدی کرو۔ وہ تم چھوڑو، وہ پرانا بابا تھا کوئی، چائے بناؤ، کڑک چائے بناؤ، چائے بناؤ۔ انہیں بھائی خان صاحب بات سنو، تم ہم دوستوں کو چھوڑ کے جا رہے، چلے جاؤ، پر یاد رکھو تم مہمان نواز ہے، کسی کا مہمان نہیں، چائے پی کے جانا ہے۔ چائے بنائی، چائے پیالی پینا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا یارا تم یہ چائے پہلے پلا دیتے تو میں کیوں پیالی، چائے تم پہلے پلا دیتا، بس ہمارا جھگڑا ختم ہو گیا۔ میرا دماغ نا یوں ہوتا ہے۔ میں نے باقاعدہ آج چائے کا اسپیشل بندہ بلایا ہے، اور اس سے میں نے کہا چائے بنانی ہے، لسی نہیں بنانی، دودھ، چائے، کھانے، افطاری اللہ ہی کھلاتا ہے، آپ کی مہربانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نہ کھائیں لوگ لیکن متقی، ایسے لوگ جو عبادت کرنے والے ہوں، اگر وہ تیرا لنگر کھا جائے، اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ اللہ پاک ہماری ان ساری محنتوں کو اخلاص بھی عطا کرے اور قبولیت بھی عطا کرے۔ آج ہمارا نقش کا عمل بھی ہے، اور آپ کو علم ہے یہ نقش کے تھوڑا سا یہ عمل میں آپ کو بتاؤں ہر سال ہوتا ہے۔ آپ کے پاس نقش ہمارا جو ہے یہ عمل ہے، الف جو ہے، دیکھیں یہ حروف تہجی ہیں ہمارے 28، اس میں پہلا حرف الف ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ ہر سال یہ عمل ہوتا ہے، اور جو بھی ملا ہے وہ کہتا ہے میں جو حاجت لکھتا ہوں قبول ہوتی ہے۔ میں ہر سال الف کے لکھتے ہوئے، الف ہے اس کے خانے میں اپنی حاجت لکھیں گے، اور یہ پورے رمضان میں ہمارا یہ عمل چلے گا، پورے رمضان میں۔ الف کا جو نقش ہے اس میں حاجت لکھیں گے، اپنی کوئی حاجتیں لکھیں گے، چند لکھ دیں گے، بعد میں زیادہ لکھیں، پھر اس نقش کو علیحدہ کر کے باہر مٹکا پڑا ہے اس مٹکے میں ڈال دیں گے۔ پھر میں نے اس پہ عمل کرنا ہے، پھر ان سارے کاغذوں کو، نقوش کو ہم پھر پاک جگہ دفن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے الف لکھتے ہوئے الف ہی پڑھنا ہے، ہر سال وظائف ہوتے ہیں پڑھتے ہوئے، اور یہ تصور کرنا ہے، ذرا غور سے تصور سنیے گا، یہ تصور کرنا ہے کہ اللہ پورے قرآن میں جتنی بھی الف ہیں، کل نہ مجھے اب بتائیے گا پورے قرآن میں ہر کی تعداد، با کتنے ہیں، تا کتنے ہیں، سا، جیم، ہا، خا، تا، پورے قرآن میں کتنے الف ہیں؟ پورے قرآن میں ان سارے الف کی تاثیر کیا ہے؟
ان سارے الف کی طاقت کیا ہے، ان سارے الف کا کمال کیا ہے؟ غور سے سنیں، یہ سارا قرآن انہی الف با سے مل کے تو بنا ہے. سمجھ نہیں آئی؟ سارا قرآن الف با سے تو مل کے بنا ہے، اور سارے میرے کملی والے کے فرمان اور ساری مسنون دعائیں اور سارے وظیفے کس سے مل کے بنے؟ بولے، الف با سے مل کے بنے. یہ ساری چیزیں الف با سے مل کے بنی ہیں. اگر آپ صرف الف کہیں گے، ہر حرف کی ایک تاثیر ہے، ہر حرف کی ایک طاقت ہے، ہر حرف کا ایک کمال ہے، ہر حرف کی ایک حیرت انگیز دنیا ہے. دنیا ہے. اگر آپ یہ حرف پڑھیں گے صرف الف 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 الف، اور اس کو پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں اپنی حاجت، اپنی مراد اس کاغذ پہ لکھیں گے، اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ حروف حاضر ہوتے ہیں. یا اللہ، ہم حرف اللہ کا کلام، حرف قرآن کا کلام، الف 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 کملی والے کا کلام، کیونکہ عربی ہے، ساری عربی ہے. اور عربی زبان جنت کی زبان، عربی قبر کی زبان، عربی اللہ کی زبان، عربی کملی والے کی زبان، عربی قرآن کی زبان. یہ الف ساری جنت کی زبان، اللہ کی زبان. تو الف کہتے ہوئے ہم نے چند لمحوں کے لیے یہ لکھنا ہے. لکھنا شروع کریں، اور اپنے اس آج ہم نے، اور جس کے پاس قلم نہیں وہ انگلی سے لکھتے، فی الحال انگلی سے لکھے اپنی حاجت. لکھنا نہیں جانتا نا، تو حاجت انگلی پھیرتے ہوئے اپنی حاجت، میرے رب دل کے سارے جذبوں کو جانتا ہے، میرے رب دل کی ساری دنیا کو جانتا ہے، میرے رب دل کی ساری آوازوں کو جانتا ہے. تو جو لکھنا چاہتے ہیں، جانتے ہیں، وہ لکھنا شروع کریں اس خانے کے اندر اپنی چاہت، اپنی حاجت. الحمدللہ، اللہ مبارک کرے. اس کاغذ کو علیحدہ کر کے اس نقش کو جو مٹکا پڑا ہے اس مٹکے میں جو ہے وہ آپ ڈال دیں گے. بہت مبارک عمل کیا، بہت سعادت مند عمل کیا، بہت بابرکت عمل کیا، الحمدللہ. اور عمل کرتے ہوئے آپ نے الف کا تکرار کیا تھا. اب ہم بیٹھ کے تھوڑا سا دل کی گہرائیوں میں الف پڑھیں گے اور تصور یہ کریں گے کہ یا اللہ، پورے قرآن میں جہاں جہاں الف ہے
اس کی جو تاثیر، طاقت، کمال، اے اللہ وہ ساری ہمیں عطا کر، اور اس کی برکت سے ہماری امت کی سب مشکلیں حل کر دے۔ الف الف ڈوب کے پڑھیں، دل ہی دل میں الف پڑھیں۔ آپ اونچی آواز میں الف پڑھیں۔ آمین۔ اللہ برکت عطا فرمائے۔ اب ہمارا اگلا عمل جو ہے وہ تونگری کشکول ہے۔ اس کی رحمت سے کشکول بھر جاتے ہیں۔ بائیں ہاتھ پہ کشکول رکھیں گے اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں، اور دائیں ہاتھ سے ہم نے صرف 45 بار پڑھنا ہے، یا قادر ہو یا نافع۔ پہلے غور سے سن لیں، پڑھیں نہیں، پہلے غور سے سن لیں۔ یہ وہ اسم ہے، اگر صرف 45 بار پڑھ لیں، یہ وہ اسم ہے اگر صرف 45 بار پڑھ لیں، یہ وہ اسم ہے اگر صرف 45 بار پڑھ لیں، ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ کہیں الحمدللہ، کہیں الحمدللہ۔ ہاں، صرف 45۔ اور آپ کی یہ ہاتھ کی جو لکیریں ہیں نا، یہ 15 ہیں، یہ 15 ہیں۔ ایک بار، دوسری بار، تیسری بار 45 بار ہو جائیں گی۔ آپ کی ہاتھ کی جو لکیریں ہیں، یہ انگلیوں کی ہیں، یہ 15 ہیں، پورے یہ 15 ہیں۔ آپ اس کو گڑ گڑا کے، ڈوب کے، توجہ سے، دھیان سے، بائیں ہاتھ میں تونگری کشکول ہے، اس میں وہ گٹھلیاں ہیں، یہ بتا دوں پہلے، وہ گٹھلیاں ہیں، اس میں وہ گٹھلیاں ہیں جس میں لاکھوں کروڑوں کلمہ، سورت اخلاص، درود پاک، کروڑوں کروڑوں پڑھا ہوا ہے، ذکر، اعمال، تسبیحات، کروڑوں پڑھا ہوا ہے، کروڑوں پڑھا ہوا ہے۔ یہ وہ گٹھلیاں ہیں، یہ وہ گٹھلیاں ہیں جس پہ کروڑوں پڑھا ہوا ہے۔ یہ کبھی ساتھ نہ لے جانا، اگر لے گئے تو نقصان ہوگا۔ یہ یہاں کے عمل ہے، یہ صرف تسبیح خانے کا عمل ہے۔ ہمارے ساتھ پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے جتنے مخلصین ہیں، وہ حروف تہجی کا نقش پرنٹ نکال لیں، وہ لکھیں کسی بھی سیاہی سے، وہ اس کو لکھنے کے بعد کسی بہتے پانی، دریا، سمندر میں ڈال دیں، جو پوری دنیا میں موجود ہے۔ جو تسبیح خانے میں ہے وہ مٹکے میں ڈال دیں گے۔ اسی طرح جو پوری دنیا میں موجود ہیں، وہ ہمارے ساتھ اگر کشکول نہیں لیکن ہمارے ساتھ عمل میں شامل ہوں گے، اور یا قادر ہو یا نافع ہو، اپنی کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی الجھن، جس کا معاملہ اللہ سے ہے یا بندے سے ہے، اللہ سے ہے یا بندے سے ہے، تصور کر کے انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے، تصور کر کے انشاءاللہ کیا کریں گے، پڑھیں گے۔
اور تھیلی اپنے ہاتھ کے نیچے رکھیں، تھیلی کے اوپر تونگری کشکول رکھیں، اور تھیلی کو آپ نے گٹھلیاں پلٹ دی ہیں نا، گٹھلیاں ساری اسی میں پلٹ گئی، اس کشکول میں، اور اب یہ اپنے سامنے رکھیں گے اور دل ہی دل میں 45 بار یا قادر ہو یا نافع ہو پڑھیں گے، گٹھلیوں پہ پھونک ماریں گے، پھر دونوں ہاتھ گٹھلیوں پہ کر کے جسم پہ پھیر دیں گے۔ دونوں ہاتھ پہلے گٹھلیوں کو ملیں گے، اس کے بعد یہ ہاتھ کس پہ پھیریں گے؟ جسم پہ۔ یا قادر ہو یا نافع ہو 45 بار پڑھا، پڑھنے کے بعد گٹھلیوں پہ پھونک ماری، پھر دونوں ہاتھ گٹھلیوں پہ ملیں گے بابرکت، پھر یہ برکت والے ہاتھ پورے جسم پہ پھیریں گے۔ پڑھنا شروع کریں۔ الحمدللہ، بہت مبارک عمل، بہت بابرکت عمل، بہت سعادت مند عمل آپ نے کیا۔ اب ہمارا آج کی اس نشست میں دعا سے پہلے ایک آخری عمل ہے، وہ ہے مجرمانہ حاضری۔ مجرمانہ حاضری کہ اسی طرح اپنے آپ کو دائیں کندھے پہ ایک ہاتھ، بائیں کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نا اللہ کے وہ نام پڑھنے ہیں جو جادو کو توڑ، بندشوں کو توڑ، ناکامیوں کو توڑ، دشمن کو توڑ، حاسدین کو توڑ، اور ہماری زندگی کی بندشیں، ناکامیاں، پریشانیاں، حالات کی پریشانیاں، نسلوں کی پریشانیوں کو یہ عمل توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ آپ دونوں ہاتھ ایسے کندھے پہ مجرمانہ حاضری، سر جھکا کے میرے ساتھ پڑھیں گے، اللہم بسمک کہف کتمیر، 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 اللہم بسمک کہف۔ پورے بدن پہ پھر
دعا سے پہلے دو چار اعلانات ہیں، ان پہ ضرور توجہ کیجیے گا۔ آج رمضان کی پہلی شب ہے، اس میں 323 بار سورۃ کوثر کا عمل ہر سال پڑھا جاتا ہے انفرادی طور پہ، 313 بار۔ اور دوسرا، ابکری یوٹیوب چینل اور ابکری میگزین کو بہت زیادہ پھیلائیں۔ ابکری میگزین آیا ہے انگلش میں، اس کو پھیلائیں اور یوٹیوب چینل کو، اور اپنے روحانی مشاہدات، تجربات، کوئی نقش، کوئی تعویذ آپ کے تجربے میں آیا ہو، اس کی باقاعدہ ہر سال قرآن اندازی ہوتی ہے، یہ بہت زیادہ توجہ کریں اور پہلے عشرے تک یہ مشاہدات جمع کریں۔ 11-12 رمضان کی درمیانی شب میں ان تحریروں کو میں اپنے پاس رکھوں گا، غور سے سنیے گا۔ 11-12 کی درمیانی شب میں ان تحریروں کو اپنے پاس رکھوں گا، اپنے پاس رکھ کے اس پہ انشاءاللہ خاص عمل ہوگا، جس کی کمال اور برکت آپ کو اور آپ کی نسلوں کو ملے گی اور مشکلیں حل ہوں گی۔ آپ کا کوئی نقش، کوئی تعویذ، کوئی دم، کوئی عمل ہے تو وہ کاغذ فارم مل جائے گا، اس پہ ضرور لکھیں، اس پہ ضرور لکھیں۔ رمضان میں لائیو کالیں ہوں گی، 30 روزے 30 مرادوں کے نام سے، پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ 4:30 سے 6 بجے، اور پھر اس وقت دعا بھی پوری دنیا میں ہوگی اور پوری دنیا کے لوگوں کی میں کالیں سنوں گا انشاءاللہ۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ ترکی ہے یا ترکی ہے؟ میں نے کہا یہ ترکی کا اعلان کہاں سے آ گیا؟ رمضان میں 11 اور 12 کی درمیانی شب میں ایک عمل ہر سال ہوتا ہے، رشتوں کی بندش کا، شادیوں کا، اور برکتوں والا، اور قرضے بیماریوں سے نور، اور اسی میں پتاشوں والا شفائیہ پانی اور دوسرے پیکج بھی 11 اور 12 کی درمیانی رات کے رمضان میں ہر سال عمل ہوتا ہے، ہر سال عمل ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور برکتوں اور خیروں کا ذریعہ بنائے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ دعا کا وقت ہے، اس کے بعد انشاءاللہ جو ہمارے مقیمین ہیں یہاں کے، ان کو پھر وقت دوں گا، پھر ان کے سوال و جواب ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اے اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے سفارشی بنا، اے اللہ اس رمضان کی برکتیں ہمیں اور ہماری نسلوں کو عطا فرما۔ اے اللہ ذلت کی راہیں ہیں، ذلت کے راستے ہیں، اگر ذلت کے فیصلے ہو بھی چکے ہیں تو انہیں عزتوں میں بدل دے، عافیتوں میں بدل دے، عزتوں میں بدل دے، عافیتوں میں بدل دے۔ بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ دنیا آخرت کی ساری خیریں اور دنیا آخرت کی ساری برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، اس سارے مجمع سے راضی ہو، اور پوری دنیا میں تیری بندیاں جہاں بندے بیٹھے ہیں سب سے راضی ہو۔ اے اللہ اس قرآن کے سننے میں جو تیرے وعدے ہیں رحم کے، اس رحم کے صدقے ہمارے کام بنا دے، ہماری بگڑی بنا دے، ہماری مشکلیں حل کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے۔ انسانیت جہاں جہاں بھی ہے سب کی پریشانیاں دور فرما، عافیت عطا کے فیصلے فرما، علت ذلت اور قلت سے بچا، بس برکت اور کرم کا عطا۔ رمضان کی ایک ایک لمحے کی گھڑیوں میں
اے اللہ فرشتے آمین کہتے ہیں، فرشتوں کی آمین میں ہماری آمین بھی شامل فرما۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم